اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. کتابت حدیث کے سلسلے میں جو دو طریقے کی روایتیں تھیں ان روایتوں کو آپ نے دیکھا. اب جو ہے توقیف کتابت کی تحلیل کیا وجہ تھی، وہ کون سے علل و اسباب تھے جس کی وجہ سے کتابت حدیث سے منع کیا گیا، روکا گیا. از این امر که بگذاریم جالب توجه است که ببینیم اهل سنت چه تحلیلی برای این ممنوعیت آورده اند. اب دلائل کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت نے کتابت حدیث کی ممنوعیت کے سلسلے میں کس طریقے کی تحلیل پیش کی ہے، کیا تعبیر کی ہے، کیا وجہیں بیان کی ہیں. الف برخی گفته انسید و این توقف آن بود که کتاب خدا با حدیث مشتبه نگردد و مسئولیت قرآن محفوظ بماند. چنانکہ در کلام عمر و ابن مسعود بدان اشاره شد. به تعبیر دیگر از تحریف قرآن بر اثر کتابت حدیث اعراض داشتن. پہلی وجہ جو بیان کی ہے اہل سنت نے، کہہ رہے ہیں کہ کتابت حدیث سے روکنے اور منع کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کتاب خدا کے ساتھ احادیث مشتبہ نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم احادیث کو لکھیں کہ یہ احادیث اور قرآن کی آیتیں مخلوط ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، لوگ تشخیص نہ دے سکیں کہ کلام خدا کون ہے اور کلام پیغمبر کون ہے. اور یہ بات آپ نے حدیث میں بھی دیکھی ہے، کلام عمر اور کلام ابن مسعود میں، ان دونوں کے ذریعے سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہی وجہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث اور کلام الہی یعنی آیات قرآن مشتبہ نہ ہو جائیں. تو چونکہ لوگوں کو ڈر تھا، خوف تھا، تو لوگوں کو خوف اس بات کا تھا کہ اگر کتابت حدیث کی اجازت دی جائے گی تو احادیث اور آیات مشتبہ ہو جائیں گی. برخی گفتن بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف ان توقف آن بود کے اس توقف اور اس ممنوعیت کتابت حدیث کا راز یہ تھا کہ کتاب خدا با حدیث مشتبہ نہ گردد، کہ کتاب خدا اور حدیث مشتبہ نہ ہو جائے، حدیثیں اور آیتیں مخلوط اور مشتبہ نہ ہو جائے. بمسئولیت قرآن محفوظ بماند، قرآن کی مسئولیت باقی رہے، قرآن محفوظ رہے. چنانکہ در کلام عمر و ابن مسعود بدان اشارہ شد، جیسا کہ عمر اور ابن مسعود کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے. بے تعبیر دیگر، دوسرے الفاظ میں خلاصہ اگر کیا جائے اس نظریے کا، اس تحلیل کا، از تحریف قرآن بناثر کتابت حدیث حراس داشتن، کتابت حدیث کی وجہ سے قرآن کے تحریف ہونے کا ڈر تھا، اس لیے کتابت حدیث سے منع کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحلیل کہاں تک صحیح ہے. یعنی ان تحلیل ناسواب است، زیرا امکان تحریف قرآن را میرساند با آن که خداوند قرآن را مسئول از تحریف میداند و وعده حفظ آن را داده است. یعنی کہ یہ جو تحلیل، یہ جو وجہ بیان کی گئی ہے، یہ جو تعبیر کی گئی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس تحلیل میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے کتابت حدیث سے منع کیا گیا. کیوں آخر یہ تحلیل صحیح نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے.
احادیث کے ذریعے سے قرآن میں تحریف واقع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. یہ خود حکم قرآن کے اعلان قرآن کے خلاف ہوتا ہے. قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا نے اس کتاب کو تحریف سے بچانے کی ذمہ داری دی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر احادیث لکھا جائے گا تو قرآن میں تحریف ہو جائے گا. قرآن کے اس بیان کے اس آیت کے خلاف ہے. لہذا جو تحلیل پیش کی ہے علماء نے یہ تحلیل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ان تحلیل ناسواب ہے. ناسواب یعنی نادرست، غیر صحیح، یعنی یہ تحلیل صحیح نہیں ہے. زیرا امکان تحریف قرآن را من الرسالت، کیونکہ اس تحلیل میں قرآن کے تحریف کے امکان کی بات کی گئی ہے. کہ ممکن ہے قرآن تحریف ہو جائے باعن کے خدا بند، جبکہ خدا مند متعال نے قرآن را مسون از تحریف می داند. قرآن کو تحریف سے محفوظ جانتا ہے. ببعد حفظ آن را دادے اصل، اللہ نے قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گزشتہ ان کے معنی ان سخن ان خواہد بود کہ بلاغت احادیث را در حد بلاغت اعجازی قرآن بدانی و ان مردود است. استاد ابوریہ گفتے است اس کے علاوہ کہ خود پیام قرآن کے حکم پروردگار کے خلاف ہے، وعدے پروردگار کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ احادیث کی بلاغت کو قرآن کی بلاغت کے مساوی قرار دے رہے ہیں. قرآن کے اندر جو بلاغت ہے وہ کسی اور کلام کے اندر بلاغت ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احادیث لکھیں گے تو قرآن میں اور احادیث میں اشتباہ ہو جائے گا. گویا آپ بلاغت احادیث کو بلاغت قرآن کے برابر قرار دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کی بلاغت حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہے، معجزہ ہے. کسی بشر میں یہ قابلیت، یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسا بلیغ کلام پیش کر سکے. یہ بھی ہے. گزشتہ ان کے کہہ رہے کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا اس سے اگر آپ صرف نظر بھی کر لیں تو معنی ان سخن ان خواہد ہو، جو تحلیل آپ لوگوں نے پیش کی ہے، جو آپ نے باتیں کہی ہے، اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ بلاغت احادیث را در حد بلاغت اعجازی قرآن بدانی، کہ ہم احادیث کی بلاغت کو قرآن کے بلاغت اعجازی کے برابر سمجھے. قرآن کی بلاغت معجزہ ہے اور آپ احادیث کی بلاغت کو اس کے برابر سمجھ رہے ہیں. وَإِن مَرْدُودَ است، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ بلاغت احادیث بلاغت قرآن کے برابر ہو جائے گا. اسی لیے استاد ابوریہ گفتے از کہا ہے کہ ان علت ممکن اصلی کہ عاقل عالم را قاری سازت اما یک محقق نمی تواند آن را بے پذیر. چلو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک عاقل اور ایک عالم کو یہ تحلیل قانع کر دے، خاموش کر دے، مطمئن کر دے، لیکن ایک محقق کو یہ تحلیل مطمئن نہیں کر سکتی. محقق اسے قبول نہیں کر سکتا. چرا کہ در ان صورت میں باعث بلاغت احادیث در ردیف بلاغت قرآن باعث، کیونکہ ایسی صورت میں اگر مان لیا جائے احادیث کا قرآن کے ساتھ مشتبہ ہونے والی تحلیل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلاغت احادیث بلاغت قرآن کے کیا ہے، ہم پلہ ہے، ہم وزن ہے، برابر ہے، اس کی ردیف میں، اس کی صف میں ہے. اسوء دیگر در صورتی کتابت حدیث باعث اشتباہ و خلطبہ قرآن میں شبت کی ہمراہ قرآن نوشته شود، اما در صورتی که جدا و منفصل از آن نگاشته شود احتمال اشتباه نیست.
تا از آن نہیں گردد. چلے ایک اور دلیل اسی میں، ایک اور وجہ اس تحلیل کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اشتباہ اس وقت ہوگا جب دونوں ایک جگہ ہوں، ایک ساتھ تحریر کی جائے. اگر آیات الہی کو ایک جگہ، احادیث پیغمبر کو دوسری جگہ، دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے منفصل طریقے سے، جدا طریقے سے اگر تحریر کیا جائے تو اشتباہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو اشتباہ تو اس وقت ہوگا جب ایک ہی پڑھنے پہ، ایک ہی برق پر آیت بھی ہو، حدیث بھی ہو، ایک ہی کتاب ہو اور اس کتاب کے اندر احادیث اور آیات دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہو. ویلا اگر دونوں کو الگ الگ لکھا جائے، دونوں کا عنوان الگ الگ ہو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب، جیسا کہ آج ہے. اور قرآن اور حدیث میں اشتباہ کرتا ہے جبکہ الگ الگ ہوتی ہے. اشتباہ تو آج بھی ہوتا ہے. کوئی ایسی حدیث کی کتاب کہ جس میں بیچ بیچ میں آیتیں بھی ہوں، جس کے اندر تشخیص کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اشتباہ کرتا ہے. لیکن اگر الگ الگ ہیں تو اشتباہ کا امکان ہی نہیں. یہ کریں السوء دیگر دوسری جانب در صورتی کتابت حدیث باعث اشتباہ و خلط با قرآن مشابہ. یہ اس صورت میں کتابت حدیث خلط با قرآن، قرآن کے ساتھ مخلوط ہونے اور اشتباہ کا سبب بنے گا کہ ہمراہ قرآن نوشت شود کہ جب احادیث کو قرآن کے ساتھ لکھا جائے، اما در صورتی کی جدا و منفصل آسان نگاشت شود. لیکن اس صورت میں جب احادیث کو قرآن سے منفصل اور جدا طریقے سے تحریر کیا جائے، لکھا جائے، احتمال اشتباہ نہیں. تو ایسی صورت میں اشتباہ کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. تا آسان نہیں گردد کہ منع کیا جائے کہ نہ بھائی حدیث مت لکھنا. از این دو برخی از بزرگان تابعین چون ضحاک ابن مصاحب نوشتن حدیث را در اوراقی که در قرآن نوشته می شود ناروا می دانست و می گو. یہی وجہ ہے کہ بعض تابعین بزرگوں نے، تابعین جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو اصحاب کی پیروی، ہاں، جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو، جنہوں نے اصحاب کو درک کیا ہو، وہ کہتے ہیں تابعین. تو تابعین کے بزرگوں جیسے ضحاک ابن مصاحب، اس نے باقاعدہ طور پہ حدیث کو اس ورق پر لکھنا کہ جس ورق پر قرآن لکھا ہوا ہو منع کیا ہے. کہا کہ صحیح نہیں ہے کہ جس ورق پہ آیتیں لکھی ہوں انہیں اوراق پر احادیث کو لکھا جائے. کہتے تھے لا تتخذوا الحدیث کراریس کراریس مصاحف. حدیث کے کاپیوں کو مصاحف کی کاپیوں کی طرح نہ قرار دو، یعنی دونوں کو ایک نہ بناؤ. ایک ہی کاپی پہ، ایک ہی برق پہ قرآن اور حدیث دونوں کو نہ لکھو، الگ الگ لکھو. کیونکہ ایک ساتھ لکھنے کی صورت میں احتمال اشتباہ ہے. جدا جدا لکھنے کی صورت میں تو ایک ساتھ لکھنے سے منع کیا ہے. وہ ہمیں عقیدے را ابراہیم ابن یزید نخعی داشتے ہے، اور یہی نظریہ ابراہیم ابن یزید نخعی کا بھی تھا کہ ایک ہی ورق پر آیات اور احادیث کو لکھنے سے منع کرتے تھے. تو یہ پہلی تحریر تھی اہل سنت کی طرف سے توقیف حدیث کے اوپر، کہ جو تحریر قابل قبول نہیں تھی. بے دوسری برخی دیگر گفتیان توقیف کتابت حدیث از آن رو بود که در برابر قرآن امر دیگر علم نگردد که فکر ذهن مسلمانان را به خود جلب کند. این مطلب نیست در کلام عمر و ابن مسعود آمده بود. پھر دوسری وجہ یہ ہے کتابت حدیث کو متوقف کرنے، کتابت حدیث سے روکنے اور منع کرنے کی، کہ قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے برابر کوئی دوسری چیز
مشہور و معروف نہ ہو جائے، علم نہ ہو جائے۔ قرآن کے برابر، قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز علم نہ ہو جائے، یعنی معروف اور مشہور نہ ہو جائے کہ جو مسلمانوں کے ذہن کو، جو مسلمانوں کی فکر کو، توجہات کو اپنی طرف جلب کر رہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی طرف انسان کا رجحان اور توجہ ہوگی لوگ اسی کی طرف جائیں گے۔ قرآن کے مقابلے میں اگر احادیث کو شہرت حاصل ہو گئی تو لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہ احادیث کی جانب ہو جائے گی۔ لہذا منع کیا گیا کہ ابھی حدیث نہ لکھو، تاکہ قرآن کی اپنی جاذبیت، قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ باقی رہے۔ اور یہ بات بھی عمر اور ابن مسعود کے کلام میں آئی ہے۔ ٹھیک، یہ دوسری تحلیل ہو گئی۔ اب یہ تحلیل کہاں تک صحیح ہے؟ ان تحلیل نمی توانت مقبول و موجہ باشد، پر یہ جو دوسری تحلیل پیش کی گئی ہے، یہ تحلیل بھی موجہ اور قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے غیر موجہ ہونے اور غیر مقبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اشتغال بغیر قرآن در صورتی منہی عن خواہد ہو کہ بترک قرآن و محجوریت عن بھی انجامت و اگر چنین نباشد بجھی برائے معنی پس می باعث مع کتابت بصورت مقید بیان شود مطلق۔ کہ غیر قرآن میں لوگوں کا مشغول ہو جانا، قرآن کے علاوہ کسی اور امر کی طرف لوگوں کا متوجہ ہو جانا، یہ اس وقت ممنوع ہوگا، اس وقت کتابت حدیث سے روکا جائے گا کہ جب کتابت حدیث کی وجہ سے اور غیر قرآن کی طرف متوجہ ہو جانے کی وجہ سے قرآن مہجور ہو جائے۔ قرآن کے مقابلے میں کسی اور چیز کی طرف صرف توجہ ہو جانے کی وجہ سے احادیث کی کتابت کو روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت منع کیا جائے گا کہ جب دوسری چیز کی طرف مشغولیت کی وجہ سے لوگ قرآن کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، قرآن مہجور ہو جائے تو یقیناً لازم ہے، ضروری ہے کہ روکا جائے۔ لیکن کتابت حدیث کی وجہ سے قرآن ترک ہو جائے گا، مہجور ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ تو یہ کہہ رہے اشتغال بغیر قرآن، غیر قرآن کی طرف متوجہ ہونا، غیر قرآن میں مشغول ہو جانا، در صورتی منہی عن خواہد، یہ عمل اس وقت منہی عن ہوگا، یعنی جس سے منع کیا گیا ہے کہ بترک قرآن و محجوریت عن بے انجامت، کہ جب یہ قرآن کے ترک اور اس کی محجوریت کا سبب بنے، اگر چنین نہ باشد بإلا غیر قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے قرآن محجور نہ ہو، قرآن ترک نہ ہو، وجہی برائے منع، تو اس غیر قرآن کی طرف اشتغال سے منع کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ پس می باعث منع کتابت بصورت مقید بیان شود، تو ایسی صورت میں بھی منع کتابت حدیث کو بطور مقید بیان کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مطلق کہنا چاہیے تھا کہ اگر کتابت حدیث کی وجہ سے قرآن چھوٹتا ہے تو آپ احادیث نہ لکھیں، یہ مقید ہو جاتا ہے۔ لیکن مطلق کی اصلاً اجازت نہیں ہے کہ حدیث تحریف کی جائے، حدیث کو لکھا جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلق اور مقید کا غیر قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر قرآن محجور ہو جاتا ہے، قرآن سے دوری ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر اس غیر قرآن کی مشغولیت پر روک لگانا لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر غیر قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے قرآن محجور نہیں ہوتا، قرآن کو لوگ ترک نہیں کرتے، تو پھر اس غیر قرآن میں مشغول ہونے سے منع کرنے کی کوئی علت اور کوئی وجہ
نہیں ہو سکتی، اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کتابت حدیث قرآن کی محدودیت کا سبب ہے، تو پھر اس کو مقید بیان کرنا چاہیے تھا کہ اگر واقعاً کتابت حدیث ترک و محدودیت قرآن کا سبب بن رہا ہے تو اب کتابت حدیث پہ پابندی لگائیے، نہ کہ مطلق۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، دوسرا جواب، اور یہ دوسری والی تحریر کو قبول نہ کرنے کی وجہ کسانی کی بے امر حدیث وحید و نشر آن اہتمام داشتن صحابیان پیغمبر مسلمانان بردسته بودند و این احتمال نسبت به صحت آنان روا نیست، چگونه بزرگان تابعین و عالمان پس از آنها به امر کتابت قبول کردند و این عمل سبب محدودیت قرآن نگشت۔ کہ دوسری وجہ آپ نے کہا کہ قرآن محجور نہ ہو جائے، قرآن ترک نہ ہو جائے، اس لیے کتابت حدیث سے روکا گیا۔ یعنی کہ جن صحابیوں نے، جن تابعین نے کتابت حدیث کو جائز سمجھا، جنہوں نے کتابت حدیث کا اہتمام کیا، کیا آپ ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو محجور کر دیا؟ ان کو نہیں پتا تھا، لکھا بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اہتمام بھی کیا، کدھر قرآن محجور ہوا بتائیں؟ اسی میں دو بات ہے، ایک تو یہ کہ نبی کریم کے اصحاب اور دوسرے بڑے بزرگ مسلمانوں نے جو کتابت حدیث کا حکم دیا ہے یا حفظ و نشر حدیث کا جو اہتمام کیا ہے، کیا آپ ان کی طرف یہ نسبت دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا، انہوں نے قرآن کو محجور بنا کے رکھ دیا؟ بس جن صحابہ نے، جن بزرگوں نے کتابت حدیث کا حکم دیا ہے اور جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے لکھا لکھوایا، ان کے اس عمل سے تو قرآن محجور نہیں ہوا۔ پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر احادیث تحریر کریں گے تو قرآن محجور ہو جائے گا؟ اگر کتابت حدیث سے قرآن ترک اور محجور ہوتا تو ان لوگوں نے تو اقدام کیا، احادیث کو تحریر بھی کیا، اس کی نشر و اشاعت بھی کی۔ ٹھیک، یہ کسانی کی بے امر حدیث، جن لوگوں نے حدیث کا حکم دیا، حدیث کا حکم یعنی کتابت حدیث کا حکم، حفظ و نشر آن اہتمام داشتن، اور جن لوگوں نے احادیث کے حفظ کرنے اور اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، صحابیان پیغمبر وہ مسلمانان برجستے بودن، کوئی عام لوگ نہیں تھے، نبی کریم کے اصحاب برجستہ اور بزرگ اور مسلمانوں کی نامور اور معروف شخصیات تھی۔ ان اہتمام نسبت کے صحت آنان ربانیس، آپ ان کی طرف اس نسبت کا احتمال دیں کہ انہوں نے قرآن ترک کیا یا محجور بنا دیا، یہ ان کی پاکیزہ ہستیوں اور ذوات کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ترک و محدودیت قرآن کی نسبت ان کی طرف دیں۔ چگونه بزرگان تابعین و عالمان پس از آنها، پس کس طریقے سے تابعین میں سے بزرگوں نے اور بڑے بڑے علماء نے اصحاب پیغمبر کے بعد بے امر کتابت روی کردن، کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، کتابت حدیث کی طرف رخ کیا، وَإِنْ عمل سبب محدودیت قرآن نگشت، اور ان کا یہ عمل قرآن کی محدودیت کا سبب بھی نہیں بنا۔ اگر آپ کا دعویٰ صحیح تھا، اگر آپ کا یہ تحلیل صحیح ہے کہ اگر لوگ کتابت احادیث میں مصروف و مشغول ہوتے تو قرآن ترک و محجور ہو جاتا،
تو ان لوگوں نے تو کیا، ہو جانا چاہیے تھا. بس یہ دوسری تحلیل بھی جو علماء کی طرف سے پیش کی گئی ہے، یہ دوسری تحلیل بھی صحیح نہیں ہے. چلو یہاں تک کہیں گے تو